کیا ہوگا اگر ایک عام سی لڑکی ایک ایسے شخص کے خلاف کھڑی ہو جائے جس کے پاس دولت، طاقت اور اثر و رسوخ سب کچھ ہو؟ کیا انصاف واقعی مل سکتا ہے یا ہمیشہ سچ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہی دب جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبا قمر کے زبردست ڈرامے کیس نمبر 9 کی مکمل کہانی کی، جس نے ناظرین کو شروع سے اینڈ تک اپنی طرف متوجہ رکھا۔ تو السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ کیس نمبر 9 کی مکمل کہانی تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک عام کہانی نہیں بلکہ معاشرے کے ایک اہم مسئلے کو سامنے لاتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح طاقتور لوگ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ایک بہادر عورت ان کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک ذہین، بااعتماد اور خود مختار لڑکی سحر سے ہوتا ہے۔ سحر ایک درمیانے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے سخت محنت کرتی ہے، اپنی فیملی سے بہت محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اپنی کامیابی سے ان کا نام روشن کریں۔ سحر کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب اسے ایک بڑی کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابتدا میں سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، نئی نوکری، نئے لوگ اور بہتر مستقبل کی امید، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ کمپنی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو درست نہیں ہے۔ کمپنی کا مالک کامران ایک بااثر اور طاقتور شخص ہے۔ لوگ اسے خوفزدہ رہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس دولت بھی ہے اور طاقت بھی۔ کامران کو عادت ہے کہ وہ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے اور جو شخص اس کی بات نہ مانے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ سحر اپنی اصول پسند طبیعت کی وجہ سے کامران کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتی ہے اور یہی بات کامران کو بری لگتی ہے۔ وہ سحر کو مختلف طریقوں سے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سحر ہر بار ہمت اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک دن کامران ایک اہم میٹنگ کا بہانہ بنا کر سحر کو بلاتا ہے۔ سحر کو لگتا ہے کہ یہ صرف کام سے متعلق معاملہ ہے، لیکن وہاں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سحر شدید ذہنی اور جذباتی صدمے کا شکار ہو وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی۔ جب وہ اپنے خاندان کو حقیقت بتاتی ہے تو خاندان کے کچھ افراد اسے خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر معاملہ باہر گیا تو بدنامی ہوگی اور معاشرہ طرح طرح کی باتیں کرے، لیکن سحر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ وہ جانتی ہے کہ اگر آج وہ خاموش رہی تو کل کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ انصاف کے لیے قانونی جنگ شروع کرتی ہے۔ یہیں سے ڈرامے کا اصل اور سب سے دلچسپ حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ سحر پولیس کے پاس جاتی ہے اور مقدمہ درج کرواتی ہے، لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہوتا۔ طاقتور لوگ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کیس کو کمزور کیا جا سکے۔ گواہوں کو ڈرایا جاتا ہے، ثبوت چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور سحر کے کردار پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ عدالت میں سحر کو بار بار مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ایسے محسوس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے قصور اسی کا ہو، لیکن سحر ہر بار سچائی اور حوصلے کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اسی دوران چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، کہ ایماندار وکیل اور چند سچے دوست سحر کی مدد کرتے ہیں، اسے یقین دلاتے ہیں کہ سچ کبھی نہ کبھی ضرور جیتتا ہے۔ دوسری طرف کامران مسلسل اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بچ جائے گا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس سچ کو زیادہ دیکھ کر چھپایا نہیں جا سکتا۔ جیسے جیسے کیس آگے بڑھتا ہے نئے ثبوت سامنے آنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ جو پہلے خاموش تھے وہ بھی سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت میں ایک ایک کر کے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو پورے کیس کا روح بدل دیتے ہیں، اور ڈرامے کے آخری حصوں میں کہانی انتہائی سنسنی خیز ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر فیصلہ کس کے حق میں آئے گا، کیا طاقت جیتے گی یا سچائی؟ بالآخر عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کو دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ سحر کی ہمت، صبر اور جدوجہد رنگ لاتی ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ ڈرامے کا اختتام ایک مضبوط پیغام کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اگرچہ راستہ مشکل ہوتا ہے، لیکن سچ اور انصاف کے لیے لڑنے والے لوگ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کیس نمبر 9 صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک سماجی پیغام تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں خاموش رہنے کی بجائے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ صبا قمر نے سحر کے کردار میں شاندار اداکاری کی، جس کی وجہ سے ناظرین اس کردار کے درد، جدوجہد اور حوصلے کو محسوس کر سکتے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید
اچھی اچھی سی ویڈیوز دیکھنی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی اسی طرح کی انٹرسٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔